حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف کو تو ساری دنیا جانتی ہے، مسلمان بھی جانتے ہیں، کافر بھی جانتے ہیں۔ اب میں آپ کو ان کے انصاف کا ایک ایسا واقعہ سنانے لگا ہوں، توجہ فرمائیں۔ اگر کوئی کسی دوسرے ملک کا بادشاہ بھی ان کی رعایا کے اندر آ کر، ان کی اسلامی ریاست کے اندر آ کر اگر کوئی بے انصافی کا معاملہ کرتا تو اس کو بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑتا تھا۔ اور غسان کا شہزادہ تھا جس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک آدمی کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا، اس کا کیا حال بنا تھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں، توجہ فرمائیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات ہے، ایک مرتبہ کسی دوسرے ملک کا بادشاہ جبلہ ابن اہم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ یہ غسان کا شہزادہ تھا اور ساتھ ہی ایک عام آدمی طواف کر رہا تھا۔ جبلہ ابن اہم نے جبہ پہنا ہوا تھا جو کہ طواف کرتے وقت پیچھے پیچھے گھسٹ رہا تھا، تو جبلہ کے پیچھے جو عام آدمی طواف کر رہا تھا اس کا پاؤں جبلہ کے جبہ پر آ گیا، تو جبلہ کو ایک دھچکا لگا۔ جبلہ نے غصہ میں پیچھے دیکھا تو جس کا پاؤں جبہ پر آیا تھا اس کو چہرے پر تھپڑ مار دیا اور کہا تم کو شرم نہیں آتی، تمہارا پاؤں میرے جبے پر کیوں آیا ہے؟ تو اس آدمی نے تھپڑ کھانے کے بعد کہا میں آپ کی شکایت عمر رضی اللہ عنہ سے کروں گا۔ جبلہ نے جواب دیا جاؤ جو مرضی ہے تم کر لو، میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں، میں فلاں ملک کا بادشاہ ہوں۔ تھوڑی دیر بعد اس عام آدمی نے عمر رضی اللہ عنہ سے اس جبلہ کی شکایت کر دی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو طلب کر لیا۔ جب جبلہ عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے آیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کیا تم نے واقعی اس کے چہرے پر تھپڑ مارا ہے؟ جبلہ نے جواب دیا جی مارا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا ابھی تو میں نے صرف تھپڑ مارا ہے، اگر مجھ کو کعبۃ اللہ کا احترام مانے نہ ہوتا تو میں اس کی ناک کاٹ دیتا۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے جبلہ اب صرف دو ہی راہیں ہیں، یا تو اس آدمی سے معافی مانگ لے یا تھپڑ کھانے کو تیار ہو جا۔ یہ سن کر غسان کا شہزادہ جبلہ ابن اہم اس نے کہا یہ کیسا انصاف ہے، کیا بادشاہ اور عام آدمی برابر ہو سکتے ہیں؟ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ میرا قانون نہیں ہے، یہ اسلام کا قانون ہے جس میں بادشاہ اور فقیر سب برابر ہیں۔ اب جبلہ سوچ میں پڑ گیا کہ اتنے لوگوں کے سامنے اگر معافی مانگتا ہوں تو یہ میری شان کے خلاف ہے، اور اگر تھپڑ کھاتا ہوں تو اس میں تو میری بڑی ذلت ہے۔ یہ سوچ کر جبلہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا مجھ کو سوچنے کے لیے 3 دن کی مہلت دیں، میں سوچ کر بتاتا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے 3 دن کی مہلت دے دی۔ جبلہ مہلت ملنے پر 3 دن کے اندر اپنے وزیر و مشیروں کے ساتھ مکہ سے بھاگ گیا، واپس اپنے علاقے میں جا کر دوبارہ نصرانی ہو گیا۔ جب جبلہ کا آخری وقت آیا تو جو لوگ اس کے پاس موجود تھے وہ کہتے ہیں جبلہ اپنے آخری وقت میں اس بات پر بڑی حسرت کا اظہار کرتا تھا کہ میں کتنا پیارا اسلام چھوڑ کر مرتد ہو گیا ہوں، کاش میں عمر کی بات مان لیتا، میری دنیا بھی برباد ہو گئی ہے اور آخرت بھی برباد ہو گئی ہے، کاش میں دنیا میں بدلہ دے دیتا، عارضی رسوائی قبول کر لیتا، آخرت میں کامیاب ہو جاتا۔ پھر آخر میں جبلہ نے منہ اٹھا کر ایک سانس لیا اور کہا ہائے کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، مجھے آج یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ یہ تھا عمر رضی اللہ عنہ کا انصاف کہ بادشاہ کو بھی جرأت نہ تھی کہ عام آدمی کو بھی بلا وجہ تکلیف دے، مگر آج تو دور جہلیت ہے، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس ہے، جس کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں وہ بدماشیاں شروع کر دیتا ہے، ہر قسم کا ظلم کرتا ہے، موت کو بھول جاتا ہے، وہ یہی سمجھنے لگتا ہے میری عزت اور میری کرسی تو ہمیشہ کے لیے ہے، اس کو پتہ نہیں کرسی تو ایتل کرسی والے کی ہے۔ یہ وہی ذہنیت ہے جو فرعون نمرود کی تھی۔ فرعون اور نمرود والے ذہن کو صرف بے انصافی نے جنم دیا ہے۔ اگر اب بھی دور فاروقی والا انصاف ہو تو انشاءاللہ لوگوں کے ذہنوں سے فرعونیت ایسے بھاگے گی جیسے عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر شیطان بھاگ جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی عمر رضی اللہ تعالی عنہ نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔